صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین محبت نادر سلام پڑھو ذرا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ بچے ماشاءاللہ تعداد کافی تشریف فرمانے لیکن توجہ نہیں کرتے، اس واسطے پوری توجہ نال سرکار دی بارگاہ اس عقیدے نال پڑھو کہ اسے پڑھ رہے ہیں حضور سانو جان دے بھی نہیں اور سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ جڑے حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بابا جی بولان سارے مل کے ذرا ماحول بنا کے پڑھو ذرا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بابا جی بولان پڑھو صلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وآتم برہانہ وأعظم شانہ الحمد ثناء آغید وعالم ومجسم فخر آدم وبنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی صلاح احترام جملہ و شعران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم الحمدللہ تعالی سونی پاکیزہ باوقار نورانی برگانی روحانی عرفانی بمثل و بمثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ انہیں اقاد وزیر لاکھ لاکھ مبارک بعد دے مستقل نبانی نماغ عزت ماب قبلہ بھائی محمد طارق محمود صاحب طارق محمود صاحب حاجی ارشد علی صاحب حاجی احمد علی صاحب جنہیں بڑی محبت و عقیدت نال اپنے بھائی حاجی اشرف علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے سال سواب دی نیت نال والد صاحبہ دے سال سواب دی نیت نال اور اپنے والد محترم عزت نال عطا محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سال سواب دی نیت نال سرکار دے میلاد پاک دی سونی قدم سجائیں رب کائنات مرحومی دے درجات بلند فرمائے اللہ انہوں جنت سارا مقام عطا فرمائے اللہ حاجی طارق محمود صاحب برادران میں سلامت رکھے آپس اتفاق اتحاد برکات عطا فرمائے کافی دیر تشریف فرماؤ اور ماہ ربیع الاول شریف تبا برکت مقدس و معصوم معمر مہینہ ہے اور بڑیاں سونیاں نعتاں آپ نے اللہ عزت ماب عاشق رسول محترم بھائی امجد علی صاحب کو سماعت فرمائیاں اللہ برکت عطا فرمائے بھائی محمد جوید اختر صاحب بڑی محبت فرما دے جنہ دی توسط نال اور جنہ دی محبت نال فقیر نو اس مسجد کے اندر جمعہ دا خطاب کرن دے سعادت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ ہر جمعہ آپ باپ دی زیارت دا موقع نصیب ہو جائے میں قرآن پاک بڑی مشہور آئے مبارکہ دا کوئی حصہ پڑھے اللہ فرماتا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا گھر بناؤ طوفان نوح تو بعد خانہ کعبہ دی دیواراں گر گئی اللہ چاہتا ہے کہ او دا گھر دوبارہ بنے اور بنان واسطے مستری حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مزدور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جڑا انجینئر ہے وہ بھی کوئی معمولی بندہ نہیں سدرۃ المکین بیت المعمور کا امام 1,24,000 نبیوں کا صحابی حضرت جبریل علیہ السلام
بھائی والد علی صاحب نے بڑا سونا پڑھیا ہے تے انہوں بڑا تم گرمایا ہے بڑی سونی نعتاں سنائیاں نے تے تھوڑا جا چہرے تے رونق لے کے آؤ میں نے پتہ لگا کہ ختم تو نہیں آیا پر میلاد چاہیے جمعہ والے دن تے میں ایڈا نہیں تو آخنا ہوتا کہ چلو ایک ماحول ہوتا ہے تے او دن تے معافی ہوتی ہے پر میلاد کسی قسم کا کوئی آسرا نہیں میلاد ذرا چہرے تے رونق آنی چاہیے یہ میں نے پتہ لگا کہ میلاد والے چہرے ہلکی ہائی سکول ان طالب بھائی طارق صاحب نے فرمایا ہے لیکن چونکہ محبت جیتے ہوئے تھے تو ٹائم نہیں بیٹھی تو میں کوشش کروں گا گھنٹے تو پہلے انشاءاللہ فروز ہو جائے تو اسی جب کروں 10 بجے تک کی چھٹی لے کے آئے ہو تو پھر میں بس کرنا بولو ذرا بہت اپنا سبحان اللہ تھوڑی آواز کھولو یقین بھائی ہلکی رہائش اللہ برکت اس بے گھر دا گھر تیار ہو گیا میں اس وضاحت تو نہیں جانا چاہتا کہ جب اللہ اس گھر میں رہندا نہیں تیرا بنوایا کیوں ایک اللہ دا گھر ہے اور بڑا سونا نفیس گھر ہے حاجی صاحب نے بڑے محبت نال بنایا ہے کوشش کی ہے سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لو بیتا فی الجنہ جڑا دنیا میں اللہ دا گھر بنائے اللہ اس واسطے جنت وچ محل بنا چھڑنا یہ اللہ دا گھر ہے لیکن اللہ دی رہائش گاہ نہیں ایسے چلے کعبہ اللہ دا گھر ضرور ہے مگر اللہ دی رہائش گاہ نہیں دنیا دی کوئی مسجد اللہ دا گھر ضرور ہے مگر اللہ دی رہائش گاہ نہیں اللہ فرماتا ہے نہ میں آسمانہ پہ سما سکنا نہ میں زمینہ پہ سما سکنا یا اللہ کسی جگہ تے آ سکنا فرمایا ہاں تے آ سکنا تے مومن بندے دے دل بچ آ سکنا قلب المومن عرش اللہ بندے دا دل اللہ دا عرش ایتے بھی بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی گل کی تھی اس کی تھی مولا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا اندر تو ہے باہر تو ہے پیچھے ساریاں پاک پچھانا میں بھی تو ہے کتے تو بھی تو ہے کتے بلا کون ہے میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا بھی جدو اللہ گھر وچ رہندا نہیں تے اللہ بنوایا کیوں ہے بس بنوایا ہے تے بناون واسطے عملہ بھی بے مثال ہے جڑا گھر بن رہا ہے گھر بھی بے مثال ہے جے دے واسطے بن رہا ہے بناون والا بھی بے مثال ہے تے جے دا گھر بن رہا ہے اور گھر والا بھی بے مثال ہے دیوار کعبہ اونچی ہوئی وکیل بھائی تھوڑے جے مٹھی آواز سے کہیں رکھی آواز کی خانہ کعبہ دی دیوار اونچی ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ جتوں تک جاندا ہے بڑھا دیتی ہے ہن ہاتھ نہیں جاندا مولا ایتھوں تک فرمایا کعبے دی دیوار تے اونچی ہوئی جڑے حضرات کہنے انہوں نے پتہ ہے اللہ صاحب نو لے جائے سرکار فرماندے نے من نظر الى الكعبۃ ایمان و تصدیقا خرج من الخطایا کہ من ولتتمه جڑا ایک مرتبہ ایمان دی حالت نال کعبے نو تکے گناہاں تو انج پاک تے صاف ہو جاتا جویں حاجی ماں دے پیٹ وچ پیدا ہویا ہویا یا اللہ جڑا اتا بولے خانہ کعبہ دا طواف ضرور کرے انہیں باہر حضرات بیٹھے نے ہاتھ چوک کے بولو اللہ تانوں بھی حاضری عطا فرمائے ویسے بھی لوگ ساڑھے دے بڑا فتوہ لاندے نے میرے بریلوی حضرات نے اے مدینے تو ذکری بڑا کر دے نے مکے دی گالی نہیں کر دے میں کہ چلو آج مکے تو کم شروع کر لیں سبحان اللہ اسی دے مکے نو بھی اس وجہ تو افضل سمجھنے ہیں کہ دے وچ کعبہ نہیں اس وجہ تو افضل نہیں سمجھ دے کہ دے وچ صفا مروہ یا زمزم یا مقام مناء یا عرفات یا مقام ابراہیم ہے اصلا دے مکے نو بھی اس وجہ تو عزت اللہ سمجھنے ہیں اللہ فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوبہ میں مکہ پیارا تاں لگدا ہے جو کہ دے وچ تیرے قدم لگ گئے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں ساڑھے واسطے دے کعبہ بھی تاں ہی افضل ہے جو سونا پھرتا رہا ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے غلام جملہ سننا کعبے دی دیوار اونچی ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ نہیں جاندا عرض کی مولا کعبے دی دیوار ایتھے تک یا اونچی کرنی ہے فرمایا کعبے دی دیوار تے اونچی جائے گی یا اللہ جتوں تک میرا ہاتھ جانے میں بنا چھڑی اس کو اونچی کرانی ہے تو وہ دا بندوبست کرو وہ سمجھ دیو نا ڈرم رکھ کے مستری تلے اوتے گارڈر رکھ کے چڑھ جاندا ہے فرمایا گھبران دی لوڑ نہیں تیرے رب دے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں اے جڑا پتھر پہ آیا نا اس پتھر تے چڑھ کے میرا گھر بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے قدم رکھے ہے پتھر فضا وچ اڑ گیا
بغیر پرا تو اڈے کوئی سہارا نہیں کوئی آسرا نہیں کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں نبی نو پتھر نے چڑھیا ہے فضا میں چڑھیا ہے نہ بہت اونچا ہوتا ہے نہ بہت نیواں ہوتا ہے جدوں لوڑ پہنی اوتے ہو جاتا ہے جدوں ضرورت پہنی تھلے آ جاتا ہے جدوں بھی مستری چار دیواری والا مکان کمرہ بنائے پہلے ایک دیوار پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی کیونکہ بار بار وہ پٹنی تے لینی بڑا مسئلہ ہے میں آج تک کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا کعبہ بنان لگے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دیوار بنائی ہوئی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی کیوں کہتے او مستری کردا ہے چلو بار بار وہ پٹنی پوے تے لاؤنی پوے ابراہیم علیہ السلام تے خدائی کو تے سوار نے پتھر نبی نو چکیا بھی ہے فضا وچ اڈیا بھی ہے تے جے ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنان لگے کعبے دے ارد گرد گھومن دا ارادہ کردے نے پتھر نبی نو چک کے اڈیا بھی ہے تے کعبے دے ارد گرد گھومدا بھی جا رہا ہے کیسا پیارا منظر کیڑا سونا منظر ہے بھائی اللہ نے وہ منظر بڑا پسند آیا کہ پتھر نبی نو لے کے اڈیا ہویا ہے اللہ نے وہ منظر پاک قرآن وچ بیان فرمایا جو ان تہاڈی طبیعت اجازت دے تے میں ذرا قرآن پاک چوں منظر پڑھا نہیں منافقاں دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جاندے عاشقاں دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق آندی ہے زبان تے سبحان اللہ آندی ہے خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رکھے تھوڑے کھولو آواز ماشاءاللہ دلے بہت زیادہ تھی کہ یہ تھوڑی جی رپیٹ دلے کھڑ کر کے آواز کھولو سا کچھ وانا بولو ذرا سبحان اللہ فرماندا ہے سونے آؤ ویلا یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بنا رہے سن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جدو میرے گھر دیاں بنیاداں اٹھا رہے سن نال ہی دعا منگتے نے مولا بنا تے چھڑیا قبول بھی فرما دے بنا چھڑے ہیں قبول بھی فرما رہی اچھا کو کیسا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا کمال ہے انہاں پتھر دے قدم رکھے تے پتھر اٹھ پہ ہے وہ ساڑھے نبی دی شان ہے جو پتھر اٹھائے حضور میں کہ کملیا سارے نبیوں کو اللہ جو شانہ دیتیاں وہ ساریاں کٹھیاں کر کے اس کو ہزار گنا زیادہ اللہ نے مقام میرے آقا علیہ السلام و عطا فرمایا تیرے ہی پتھر اٹھاؤن دے گا راج دراج جب سرکار گئے نا بیت المقدس نماز پڑھا لئی تے آسمان تے جان دی باری آئی تے جبریل بڑا سارا پتھر لے کے یا رسول اللہ اس پتھر تے قدم رکھ کے براق تے سواری فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے براق واسطے براق تے سوار ہونے واسطے پتھر تے قدم رکھے ہیں حضور براق تے سوار ہوئے زبان مصطفیٰ جو نکلے چند اتے براق سمجھے شاید میں نے حکم فرمایا ہے تلو پتھر سمجھے شاید میں نے آرڈر فرمایا ہے ایدروں براق اڑے ہیں تلو پتھر بھی اڑ گئے جبریل آسپہ سرکار نے فرمایا تیرے اسم دی وجہ یا رسول اللہ اتلے تے دیکھو تکے آتے پتھر اڑے آ رہے ہیں نبی پاک فرمایا ٹھہر تو کڑے پاسے 14 صدیاں گزر گئی ہیں بیت المقدس نو اللہ فلسطین و آزاد فرمائے اللہ ساڑھے حکمرانوں نو عقل سلیم عطا فرمائے 14 صدیاں گزر گئی ہیں اخباران دے اندر تصویرہ مل دیا نہیں آج بھی وہ پتھر اوتھے ہی اڑیا کھلوتا ہے تھلے کوئی سہارا نہیں کوئی آسرا نہیں کوئی سپورٹ نہیں بغیر پران تو اڑیا ہے کہ قیامت تک اڑیا رہنا ہے کہ میں ایک جملہ آکھنا ہے پتھر ابراہیم علیہ السلام بھی اڑایا ہے اڑیا ضرور ہے پر اڑ کے آت تھلے گیا ہے جنہوں میرا نبی بلند کرے خدا دی قسم قیامت تے آ سکتی ہے مگر وہ دی بلندی بچ فرق نہیں آ سکتا جنہوں میرا نبی بلند کرے قیامت آ سکتی ہے مگر وہ دی بلندی بچ فرق آ سکتا
ذوق ہوئے تو میں تو میاں صاحب کی زبان میں ترجمہ سنا دے کھڑی دا تاجدار بڑی سونی گل کردا ہے فرمایا جیڑیاں گڈیاں گڈیاں اوے آپے اڈیاں اتے کدے نہ چڑھن اونچائیاں اچیاں اڈیاں تے جڑیاں سایاں آپ اڈائیاں بھئی اوہی اڈیاں اچیاں اڈیاں تے جڑیاں سایاں آپ اڈائیاں کعبہ تیار ہو گیا یا اللہ تیرا گھر بن گیا میں بڑی جلدی مضمون والے پاس آ رہے ہیں یا اللہ تیرا گھر بن گیا فرمایا جڑے پتھر تے کھلو کے بنایا ہے نا پتھر تو پیر بعد چلانا ہے پہلے مزدوری منگو چپ کر گئے ہو سبحان اللہ پہلے مزدوری مانگ حدیث پاک بھی ہے مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہلے مزدوری دے ہون جبریل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھلوتے تھے رب فرماندہ ہے پتھر تو قدم نہیں ہٹانا پہلے مزدوری منگو یا اللہ میں نے نبی بنایا ہی پتر نبی دیتا ہے بیویوں میں جڑی سبا مرواتے پورے تے کہنے اے رب دیاں نشانیاں نے اور کی منگا فرمایا نہیں مزدوری تے منگنی پینی ہے ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی مولا جے میں منگا پھر دے دیاں گا فرمایا آن جے تو منگے دے دیاں گا مولا فرمایا جو منگا دیاں گا فرمایا جو منگے عطا کراں گا جدو بیکھیا نا رب دا دریا رحمت جوش ہے تے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل حضرت جبریل نے بلایا فرمایا رب مزدوری دینے تے آیا ہے میں منگنی ہے تے تسا آمین آکھنا ہے تے انج دی مزدوری منگاں گا نہ میرے تو پہلے کو مانگ سکیا ہے نہ قیامت تک میرے تو بعد کوئی مانگ سکے جدو نہ مزدوری منگی اللہ نے مزدوری ایڈی پسند آئی اللہ اس مزدوری دا ذکر اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا اگر ذوق ہوئے تو میں ذرا مزدوری پڑھ کے سنا اولی اولی بول دے ہو کمل کم ربی اللہ بول دے نہیں اوچی وانا بولو اللہ سبحانہ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا بڑی محنت مشقت نال چشم نبوت نال پہ ویکھنا گھر تیرا ہوئے گا تے قبضہ غیرہ دا ہوئے گا یا اللہ اس کعبے نو ہمیشہ واسطے لطا تو پاک صاف کرن واسطے اپنا پیارا محمد نہیں بھیج دیتا اچھی بات نہ اے جگہ خالی ہو گئی ہے اے بچے اگر سائڈ دے آ جائیں تو میں تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیٹے آپ کی سائڈ پہ آئے اے تو جی سیانے بندے ماشاءاللہ کے آج اللہ تم برکت دے بیٹے بھی ہو جائے ماشاءاللہ جی جگہ ہے تھوڑا تھوڑا سنی زندی نہیں ہوتا تو زندی سنی نہیں ہوتا ماشاءاللہ جی جب میں کلام پڑھا تھوڑے ملے عمر رکھا تھوڑا جا کے ہو جا ماشاءاللہ مدینہ شریف کے اندر ہی اللہ کرے جلدی پہنچو حضور دی بارگاہ دے تھوڑا تھوڑا کیا ہو جگہ ماشاءاللہ پور کرو جی ایک ماحول بڑھاؤ میں مطمئن نہیں ہو رہا تھوڑے ذوق تے پتہ نہیں تسے کچھ اور سنوں تے ارادے جو یقین کرو میلاد دا مہینہ ہے تو میں میلاد والی تقریر شروع کی تھی اے فرانٹ والے بندے یا ذوق بدلو یا سیٹا بدلو کہ نال والی سواریاں سکیاں ہوں تے ڈرائیور تے دونوں ضرور توڑ لے جائے گا اسی بانا بولو ذرا سبحان اللہ آئی ڈی پلی تقریروں بھی ربیع الاول میں مہربانی نہیں کھانی اسی بانا بولو گیا ذرا محبت نہ سبحان اللہ مجھے میرے بارے رکھنی ہے یا اللہ اپنا پیارا رسول بھیج دے رسول بھیج کادے واسطے کعبہ تیرا ہے بنایا سنے محنت سر کی دیئے قبضہ غیرہ دا ہونا ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث حضور نے فرمایا لوگوں سنو میں وہ آباں جڑی میری امی نے تکیا سے
تے میں او دعا ماں جڑی ابراہیم علیہ السلام منگی. اچھا نماز پڑھنے ہیں نا, کسے نبی دی آگ دے نماز دے نام لے کے درود نہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام تو. وجہ کی اللہ فرماتا ہے پیاری ابراہیم تو میرے کو بڑی بڑی مزدوری منگی ہے تے تو دنیا وچ میرے محبوب دا میلاد یاد رکھے, تو میرے کو میرا یار منگے نبی دے میلاد دی گل کیتی ہے. فرمایا اے تیرا امت محمدیہ تے احسان ہے کہ تو اونا دا نبی میرے کو منگے ہے. فرمایا اس محبوب نو معراج دی رات نماز دا تحفہ دیاں گا, ثنا قیام رکوع سجود تشہد میرے واسطے ہون گے, مگر ہوگے کہ میرے یار دی امت قیامت تک بطور بدلہ جزا جدو تک تیری آگ تے درود نہ پڑے تیرا نہ لا کے میں انہوں سلام ہی نہیں پھیروں گے. پڑھنے ہونا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد رکھے ذرا کما اچھا اچھا بولو ذرا کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم. محدثین اکرام فرماتے ہیں درود ابراہیمی پڑھن دی وجہ کی ہے. فرمایا وجہ ہے کہ کائنات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دا میلاد یاد رکھے ہے. اللہ فرماتا ہے جے تو میرے یار دا میلاد نہیں بھولیا میں قیامت تک تیری یار نہیں بھولن دیاں گا. تو میلاد یاد رکھے قیامت تک نبی دی امت تیرے تے درود پڑھ دی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جو ہے نہیں میرے بندے. اور پھر وہی ہویا ہے جب حضور آئے, حضور جان تو پہلے کعبہ بتوں بھریا ہوا ایک نہیں دو نہیں 360 بت کعبے دے اندر. جب سرکار آئے کعبے نو بتوں تو پاک کیتا, پھر پاک نبی نے ویکھیا بڑا بت اوتے ٹنگیا ہویا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ویر سنیاں دے ویر سبحان اللہ تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی دا نام آیا تے ڈلے پہ گئے اسینا رابسی نا کارکیاں دا صحابہ دے نوکر ہے حال بیت تے غلام ساڑھے نزدیک نبی پاک دا ہر صحابی جنتی ہے. الحمدللہ پہلا نمبر ابو بکر پاک دا, پھر عمر پاک دا, پھر عثمان پاک دا, پھر مولا علی دا. اسا مولا علی نو بھی مننے ہیں تے جنہیں پیچھے مولا علی نمازہ پڑھیاں ہونا نو بھی مننے ہیں. مگر علی دا جو نام آئے ایتے وانڈ پہ جانی ہے بھی سڑن والا کیڑا ہے تے ٹھرن والا کیڑا. حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت مولا علی پاک نال جا رہے ہیں مدینے بازار دے اندر تے بھوک بڑی لگی ہوئے تے مولا علی پاک نواز کرنے لگے. حضرت بلال حضور خربوزے کھان دل کرنا ہے تے مولا علی پاک فرمایا جاؤ دو لے آؤ, ایک دوسرے کو ایک میں کھا لینا. حضرت بلال گئے تے 2 خربوزے لے آندے تے ایک کو رنگ دے, ایک کو سائز دے, ایک کو دکان کو, ایک کو واڑی دے خربوزے جدو کھٹے ایک پھکا تے ایک مٹھا. حضرت بلال نے عرض کی مولا علی اے نہیں سمجھ آئی سائز بھی رنگ بھی ایک کو دکان تو لے آندے نے, ایک کو واڑی دے نے, ایک پھکا تے ایک مٹھا نہیں سمجھ آتا. اے میں اس واسطے پہ سنانا جو انہوں پتہ لگنا جو محبت والا کیڑا بندہ بیٹھا ہے. مولا علی پاک نے فرمایا میں دسنا اے پھکا کیوں ہے تے مٹھا کیوں ہے, حضور دسنا. فرمایا میں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنے ہیں. نبی پاک نے فرمایا علی میں کہتی جی حضور. سرکار نے فرمایا علی سن, اللہ نے کائنات کی ہر شے بنا کے ہر شے کے سامنے اللہ نے تیری محبت پیش کی ہے. کائنات کی جس شے نے تیری محبت قبول کر لی ہے وہ مٹھی ہو گئی ہے, جنہیں علی تیری محبت ٹھکرا دیتی ہے وہ پھکی ہو گئی ہے. اے جڑا مٹھا ہے خربوزہ اے میرے نال پیار کردا ہے تے جڑا پھکا ہے اے میرے کو چاہدا ہے. آنے سنت دا بھی عقیدہ ہے جڑا سنی ہوے گا نبی دا نوکر ہوے گا جدو علی دا نام آئے گا ٹھڑ کے نعرہ لائے گا. میں دراؤں نعرہ لانا تے میں ہن تکنا بھی پھکے کنے نے تے بندے مٹھے کنے نے ایک نہیں ہن تواڈے چہرے دسن گے. اور سننا صحابہ فرماندے نے مدینے دے اندر بندہ نمازہ بھی پڑھتا, روزے بھی رکھتا, حج بھی کرتا تے جناب مسجد محراب بھی ہے تے جناب قرآن بھی بڑا پڑھنا, لیکن سانو تسلی نہ ہوندی کہ اپنا یا بیگانہ مومن ہے یا منافق ہے. حضرت جناب والا صحابہ فرماندے نے اساں دا ٹیسٹ لیندے کہ مومن ہے یا منافق ہے. نمازہ بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, سارے عمل. صحابہ فرماندے نے اساں سارے مسجد نبی اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے تے اس بندے نو آگے وچ بٹھا لیندے, بٹھا کے تے ساڈے وچوں ایک
علی علی کردا چس نہیں ہے یار تیری سبحان اللہ تے ایک بندہ کھڑا ہو کے مولا علی دا نام لیندا مولا علی دا نام لیندا ایک بندہ کھڑا ہو کے علی علی کردا دوجے او دا چہرہ تک دے جے علی دا نام سن کے چہرے تے آ جاندی رونق اٹھ کے مبارک باتیاں دے دے کپیاں پاندے تے کہندے ماشاءاللہ اے اپنا ہے اے اپنا ہے اے جے علی دا نام سن کے چہرے دا جغرافیہ جاندا بگڑ تے پھر صحابہ آسانی سن کر دے لٹا باواں پھڑ کے ٹکر ٹولی کر کے مسیتوں باہر وہ کہندا میرا کیڑا قصور ہے وہ کہندے تو منافق ہے وہ کہندا میں نماز نہیں پڑھدا میں روزہ نہیں رکھدا انہاں کہا سارے کام ٹھیک نے وہ کہندے پھر تانوں کیوں پتہ لگا میں منافق ہاں انہاں کہا تیرے سامنے علی دا نام آیا تیرے چہرے تے رونق نہیں آئی جس نہیں آئی تیرے سامنے علی دا نام آیا تے تیرے چہرے تے رونق نہیں آئی تو منافق ہے ہووے مومن تے علی دا نام سن کے ہوشنا ہووے ہونا لاؤنا نارا تے میں چیک کرنا کہ پھکے کیڑے نے تے مٹھے کیڑے نے جیڑا مٹھا ہوے گا ہاتھ چوکے علی دے نام تے نعرہ حیدری وجہ نہیں کیتے اسا مولا علی دے بھی نوکر مولا علی دے بچیاں دے بھی نوکر وجہ ہے امام حسن ساڑھے سردہ تار 10 محرم میں امام حسین دا یوم شہادت ہے جناب 28 سفر المظفر میں امام حسن دا یوم شہادت ہے امام حسن پتہ کون ہے میرے نبی دا وڈا دوترا امام حسین دی بنسبت امام حسن کو نبی پاک علیہ السلام دی صحبت زیادہ نصیب ہوئی ہے جاسنے کی دیا امام حسن کو شرف صحابیت زیادہ نصیب ہویا ہے اور امام حسن پتہ بندہ کون ہے اے مولا علی دی پاگ دا وارث علی دی پاگ دے وارث واسطے زبان اللہ آکھنا پہنا تو کہ نہیں آکھنا پہنا بولو تھا امام حسن کون ہے مولا علی دی پاگ دا وارث ہے کہ امام حسن ہوئے جڑا میرے حسین دا بھی پیر ہے حضور فرمان رہے ان بنی آدھا سید میرا پتر سردار ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا اور جب امیر معاویہ کا معاملہ ہویا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امام حسن نے حضور دی حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ دے کے بیعت کر کے اور پھر امام حسین نے بیعت کر کے ایک دسیا ہے جنہ نال میرے نانے نو پیار ہے جڑے نبی دے صحابی نے اساں بھی انہاں نال پیار کیا ہے امام حسن مولا علی دا پتر امام حسین مولا علی دے بیٹے پھر الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں ساڑھے امام دسیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ساڑھا نظریہ ہے امام حسن بھی نور نے امام حسین بھی نور نے امام زین العابدین بھی نور نے امام محمد باقر بھی نور امام جعفر صادق بھی نور امام موسیٰ قادر بھی نور امام علی رضا بھی نور امام تقی بھی نور امام ندی بھی نور امام حسن عسکری بھی نور ساڑھے اوس پاک اسمی حسینی سید اے بھی نور خاتم عینود چشتی حجویری اے بھی نور ساڑھے داتاری حجویری اے بھی نور ہوئے سید رجا میں شیر خدا کا خون موجود ہوئے الحمدللہ وہ دے قدمہ دی مٹی ہوئے کہ اہل سنت دی آنکھا دا سلمہ ہوئے سیواز نہ بولو جنہ میرے حسین نال صلح میرے حسین دی جنہ نال صلح ساڑی صلح جنہ میرے حسین تنگ کیتا ستایا شہید کیتا وہ کل بھی لانتی ہو آج بھی لانتی جدو مختار صفی نے قاتلین حسین نو ایک ایک کر کے پھر نار کیتا نا توجہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین نے پتہ لگیا کہ مختار صفی نے جناب ساڑھے قاتلوں کا بدلہ لیا ہے آپ اس دن چہرے تے کوئی آپ دے رونق آئی توجہ ہے نہیں اور امام زین العابدین زندگی میں مسکرائے نہیں اور حوصلہ ایک سیدہ دا یار آپ کو دے گل سناؤں گلہ تو گل آ نہیں تو بندہ گل سنا دے دا نا امام زین العابدین جدو مختار صفی نے شکنجہ کسیانا ایک ایک پڑھ کے یزید نے مارے ایک جنہیں مولا حضرت علی اکبر نے شہید کیتا سی وہ ظالم بڑا کمینہ وہ جدت جاوے پیچھے مختار صفی دی فوج دوڑ رہی ہے پیچھے وہ جان بچان کا لکڑا پیرے تھے کسے آکھیا جے پناہ چاہنا ہے نا وہ 4 دن ہور تیری زندگی دے بعد جان تے تو چاہنا ہے کہ تن کچھ نہ ہوئے تے تن اگر پناہ ملے گی تے زہرہ دے پتران دے بوڑے تے ملے گی وہ تو ٹوریا مدینے آ گیا
آگے حضرت سیدنا امام زین العابدین ابو کھڑوایا. آپ جو دوبارہ آئے نا تو پہلی نظر ویکھیا تے چپ ہو گئے. فرمایا جی جناب مسافر بڑی دوروں آیا تے میرا دل کردا تھوڑا مہمان بنا سید الجبال ہو تھوڑے بوئے تو کوئی خالی کوئی نہیں گیا. امام زین العابدین فرمایا کوئی گل نہیں. آ گیا بہ گیا. آپ نے غلام نے فرمایا گھوڑے کا بھی خیال رکھی. 41 دن مہمان رہا. ہر روز اچھے کھانے ہر روز دھلے ہوئے کپڑے. گھوڑے کی بھی بڑی خدمت ہوئی. 41 دن بعد انہوں تسلی ہوئی کہ پیچھے کھٹ پہ گئی ہے کہ انہیں آکھے جناب اور واپس جانا چاہنا. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. انہیں تیاری کر لی. تیاری کر کے جب جان لگیا نا میرے امام نے 1,000 درہم دیتے اپنا لباس دیتا چادر دیتی سر تے لین واسطے گھوڑا تازہ دم دیتا کپڑے دے نال سوٹ دیتے تے فرمایا بیٹھ جا یار گھوڑے تے. جدو گھوڑے تے بیٹھا نا تے آپ لے کے ٹرے تے جدو آئے نا مدینے تو بعد تے فرمایا جا ٹر جا. وہ تھلے لے کے کہنے لگا حضور آخری گل پوچھنا چاہنا لجپال ہو اے مینوں پہچانیا نہیں. آپ نے منہ دوئے پاسے کر لیا. ادھر آ کے کہتا حضور پہچانے نہیں. آپ نے منہ دوئے پاسے جو تیسرے دفعہ سامنے آیا نا کہنے لگا امام میں نے پہچانے کہ نہیں پہچانیا. تو سیدنا امام زین العابدین یا کہ آنسو آ گئے. فرمایا کملیا کو بھرا دے قاتلاں نوں بھی بول سکنا ہے کو بھائی دے قاتلاں نوں بول سکتا ہے. فرمایا تینوں کون بول سکتا ہے تو علی اکبر دا قاتل نہیں. وہ پیری دیکھ کر کہا حضور تھوڑے حوصلے تو بھی قربان. ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں 41 دن تھوڑا مہمان رہا زہر بھی دیتا جا سکتا سی میں نے ستے کوئی مروا سکنے سو میں تھوڑی کہہ دے سا ویسے بھی مروا سکنے سو لیکن تسا میرے نال ایڈا اتنا سنو پیتا ہے. آپ نے فرمایا گل سنو ضرب ضرب دی گل ہوندی ہے. کوفے وچ اسی تھوڑے مہمان سا تو مدینے وچ ساڈا مہمان نہیں بولدے میں تو کی علاج کر سکتا یہ حضور دی یاد واسطے تیری سبحان اللہ نہیں نکلنی کہ میں تیرا کی علاج کر سکنا. فرمایا مدینے دے اندر تو میرا مہمان ہے کوفے وچ اسی تیرے مہمان جو تیری شان کے مطابق سے تسا سلوک کیتا ہے جو حضور دی یاد شان کے مطابق ہے ایسا سلوک کیتا ہے. سبحان بولو ذرا سبحان اللہ. اسا مولا علی دے بھی نوکراں علی دے بچے دے بھی نوکراں جے تہاڈا تے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں پر سانو تے رنگ ہی حضور دی یاد دے ذکر دا صدقہ لگے. سبحان اللہ. آپ کو ذرا سنا دیں اے ذرا ہی پھر سننا چاہتا بولے نا ذرا محبت نا سبحان اللہ. میں تے جناب مولانا علی صاحب کی زبان کے اندر ترجمہ کرنا چاہنا. آپ فرماندے نے فرمایا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن طاقتاں اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. نونلی گھر کی پرپارٹی آلے تے پیٹی آلے متھلے کردن صرف زہرہ دے لالا دے نوکر ہاتھوں دے کرنا جیڑا سیدہ نبوت دا درد کمی آ چکے دا ذرا میرے نال مل کے پڑھ لو تے ماحول بن جائے گا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہر بندہ نہ بولے جڑا نبی دی آن نال پیار کر دے بابا دے بلند. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لخمسۃ نطفی بها حبل الوباء فاطمہ المصطفى والمرتضى وابن عمرو والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گردہ تمرد کنی ورقبول منو دست و داوان آل رسول سیدہ جیبہ طاہرہ ساہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ عالیہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ طیرہ منیرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا. اس گھرانے کا جب سے نوکر ویکھ لو تے اپنی بھی نوکری ویکھ لو. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر
گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا وہ کھڑی کھڑی نہ کریے تے کی کریے چرچا اللہ کریم دیا نعمتاں دا وہ کلی کلی نہ کریے تے کی کریے آل نبی دے اسیاں غلام ناصر وہ علی علی نہ کریے تے جب سے موقع ہوا مولا علی دی ہور کی شان کچھ نہیں جے وہ چاہے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا تلی کردا مولا علی مولا علی مولا علی جس دا بھلا چاہن اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا وہ منکر سڑدا ہے علی دا نام سن کے منکر سڑدا ہے علی دا نام سن کے وہ سنی ہر ویلے علی نعرہ حاجت حاضر فارغ نہ ہوئے نعرہ حیدری نہیں مدانی علی کا نام ہے نعرہ حیدری اس گھرانے کا جب سے موقع ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ مجھے ہے نہیں میرے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ہے نہیں سبحان اللہ حضور نے فرمایا علی جی آ جاؤ فرمایا علی آ جاؤ علی آ گئے حضور نے فرمایا تھلے نہیں ہے میرے کندھے آتے چلے اچھی بات نہ بولو ماشاءاللہ میرے بڑے کرم فرما بڑے مہربان نے اللہ نے سلامت رکھے سنیے دی جان حاجی جوید اختر انصاری صاحب کیمپیے بھی نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہر محفظ روح روامی ہوئے شامدی علیہ السلام آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ ایتے پیارے ماشاءاللہ بھائی ہن ایڈے تگڑے بندے فرنٹ تے آ کے دوروں آکھن سبحان اللہ تے تسی چوپ رہو پھر میں تے ٹینشن نہ دینا کچھ آواز بولو ذرا سبحان اللہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہمانوں میں خوش آمدید میرا اونج بھی حق بندا ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ میں اس مسجد دا خطیب بھی ہوں تے حاجی طارق محبوب صاحب ہوتا جی آپ سارے احباب دا حاجی جوید انصاری صاحب دا دیگر احباب دا بنا نہیں جانتا لیکن چونکہ مہمان نے ساڑھے اس واسطے حاجی صاحب والوں میں اپنے ایسے خطیب ہونے دے ناتے اس مسجد جناب نے ویلکم آخنا خوش آمدید سب بسم اللہ جی آئیں میں امید رکھنا جی میں اللہ تو اس طرح بہت کیا دیتی ہیں کہ میرا رب دا نام ہی تو سی اچھی نال آنکھوں کے سبحان اللہ وہی وجہ ہے نا جنہیں عزت دیتا ہے اس طرح دے اللہ ہی دیتا ہے نا بات عزو منتشا بطل منتشا جنہوں کتنا نوازیا ہوئے رب دا بارگاہ اتنی آدمی دراؤن سارے خیق زبان ہو کے آنکھوں درہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت عطا فرمائے حضور نے فرمایا علی جی آتا فرمایا آؤ ذرا میرے کھنجے آتے چڑھو علی جب حضور نے کھنجے آتے چڑھے نا حضور فرمایا کو توڑ علی کو توڑ دیتا حضور فرمایا علی جی آقا فرمایا گل پوچھا حضور پوچھو فرمایا کتھے پہنچے ہو سبحان اللہ تسی پتہ نہیں کتھے پہنچے ہو میں مولا علی بھی گھر پہ آیا نبی پاک کا فرمان دے علی کتھے پہنچے ہو اچھا چھاتنا سر لگنا پہ مولا علی دا تے سارے صحابہ تک رہے نبی چھاتنا سر لگنا ہے اتنے چھاتے کتھے پہنچے ہوں گے لیکن کسی صحابی اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ اتنے چھاتے علی کتھے پہنچنا ہے نہیں صحابہ دا عقیدہ ہے حضور نے کتے پہنچایا ہونا ہے تے پہنچ گئے نبی پاک نے کتے پہنچایا ہوئے گا علی نے پہنچ گئے نا علی کتے پہنچے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتے پہنچے حضور جے اجازت ہوئے کہ میں اللہ دے عرش اعظم دے پائے نو ہاتھ نہ لا حضور فرمایا نہیں تھلے اترو علی پاک چھال ماری تھلے اترے کے ہاتھ پہ حضور فرمایا ہنس نہ رہے ہو حضور ایڈی اونچی بلندی تو چھلانگ لگائی ہے چوٹ نہیں آئی سرکار فرمایا چوٹ کی میں لگ سکنی ہے چڑھاؤن والا مصطفیٰ ہوئے تے لاؤن والا جبریل ہوئے چڑھاؤن والا مصطفیٰ آپ ہوئے تے لاؤن والا جبریل ہوئے علی تینوں کی میں چوٹ آ سکتی ہے ہون نہ بولے تے میں دکھ لگے گا تے ایتھے میں ملا شروع کرنا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے علی نو کندھے تے سوال کرایا جملہ سنی وہ جیروں نبی بلند کر نہیں بولو تسی کرو باتہ کر کے آئے ہو مختاری نال بولو ذرا جیروں میرا نبی بلند کرے وہ علی تے پہنچے عرش بری تک وہ
پہنچتا ہے تے جنوں میرا رب جلی بلند کرے اور نبی کتنے پہنچے ہوئے گا اور نبی کتنے پہنچے ہوئے گا اللہ فرماندہ ورفعنا لک ذکرک محبوبہ اسا تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر چھڑے آئے اور آپ فیصلہ کر لو حاجی طارق محبوب صاحب حاجی جوید اختر علی انصاری صاحب آپ آل سنت کی جان میں خوشامد نہیں کرنا پہ اگلی گل صحیح ہے میں صحیح گل پہ کرنا حقیقت ہے آپ ہر محفل دی جان میں بالخصوص کو جڑا ساری ایریا ہے ہر محفل دی جان انہوں نے پوچھ لو اجنے بیٹھے مہمان تو آٹے میں چکڑے پھر دے آپ ایمان میں دس رہے ہر سال تو ہونا کام وددا نہیں جا رہا اے میں چوک شاہ باس دفعے آتے رونق میرا بیٹا پہ پوچھتا ہے بابا یہ کیوں ہو رہا ہے کسے دی شادی ہے میں کہا کسے دی نہیں ہے آمنہ دے لان کا ملا ہو دے اور کٹاؤن آلے جو مرضی کوشش کرن کوئی کہنا شرک ہے کوئی کہنا بدعت ہے کوئی کہنا نجات ہے کوئی کہنا حرام ہے میں اگر بڑی گل اگلے دن چودھری صاحب آئی صاحب کھڑے ان دکان تے میں کہا کی ہو رہا ہے جناب اور ساری ماشاءاللہ مسجد حاجی صاحب نے بڑی سجائی ہے اور بڑی خوبصورت اور ایک محبت ہوتی ہے حقیقت ایک محبت ہوتی ہے میں کہ جناب چودھری صاحب کہہ رہے ایتے کھلوتے ہو کہنے لگا جناب اے ماشاءاللہ 5 پتر تے 3 دھیاں نے میں کہ پھر اگے 8 بچے نے ماشاءاللہ ہر مہینے بعد کسی نہ کسی دی سالگرہ آئی ہوتی ہے یہ میں کہ سالگرہ کی ہوتی ہے کہنے لگا بس وہ جس دن منڈا جب میں نا 5 سالوں کا ہو گیا 6 کا ہو گیا 7 کا ہو گیا وہ دن یاد رکھ دینے کمپیوٹرائز بچے نے کہیں نہیں کہنے بابا کیا دیں گے ہمیں تو میں جناب انہوں نے دن یاد رکھی جائے وہ آپ ہی یاد کرائی رکھ دینے جن تک سال گرہ ہوئے تے جناب میں مبارے لے لینا تے جناب محمدیاں ملا لینے اے میز تے کیک رکھ لئی دے کیک جو تے چھوری منڈے دے آتے پڑھا کے چھوٹیاں چھوٹیاں محمدیاں نال مبارے تے نال لائٹیں تے نال جناب والا رشتہ دار کٹھے ہو کے منڈا کیک تے چھوری پھیرنے جیسی داڑیاں بجا کے کہنے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میں کہہ کیے سال گرہ میں کہ سال گرہ کا سمجھ سمجھے بھی تیری میری زبان دا لفظ ہے چلو اے نو اگر انگلش وچ کہہ لو اے نو ذرا عربی وچ کہو تے کی ہے اگر پنجابی تے کہندے جمن دا دن یاد رکھنا تے میں کہ عربی وچ کہنا تسی دسو نا میں کہ عربی وچ کہندے نے میلاد سبحان اللہ چاس نہیں ہے تیری سبحان اللہ عربی وچ کی کہندے تھوڑی آواز کھولا جی ماشاءاللہ کی بھائی یہ 12 والی جوار تقریر میں نتی سی ورمنے چلا ہے ویسے تھوڑا کھولو ماشاءاللہ اونچا بولو ذرا سبحان اللہ آئے تے ہلکی جی ریپیٹ لے میں کہ جناب یہ عربی ہے تے نام میلاد نہیں اچھے ہیں نا پھر تو میں کہتا ہوں ملے دے مولوی نہیں آکھا کہ تم مشرک ہو گئے تم بدعتی ہو گئے تو نہیں بچ گا تو جہنمی ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ صحابہ کیتا ہے ایک کیڑی سنت ہے اگر مولوی دی ضرورت ہے میرے خلاف گل کرے میں کہا ڈنڈا اپنی جگہ تے پر گل آ دی ہے نا گل آ دی ہے ہر سال بعد تو اپنے پتر دا میلاد منا سکنا چاس نہیں آئی سال بعد تو اپنے پتر کا میلاد منانے تے نہ مشرک نہ بدعتی نہ جناب نہ جہنمی کیوں تیرا پتر ہے نا جب تیرے پتر کا میلاد سال بعد جائے تے سنیاں دے نزدیک جیلی خاطر اللہ نے پوری کائنات دیاں مائیاں نو پتر دیتے ہیں وہ دا میلاد ساڑھے نزدیک ہوئی جائے دے اچھی بات نا تیرا پتر کالا ہوئے سانوا ہوئے دولا لگڑا انہ کانا اودا میلاد جائز ہے نعرہ تکبیر کہ جڑا سارے نبیان دا امام بن کے آئے کملیا نے میرے نبی دا میلاد نہ ہوتا تیرے پتر دا میلاد ہو سکتا کیسا عجیب دور ہے کہ سانو ہون اپنے نبی دی شان سنان واسطے اپنے نبی دا میلاد بیان کرنے واسطے بھی دلیل لبن کی لوڑ ہے کوئی آکھے نہ کتھے لکھا میں کیا ساڑھے نصیبہ سے لکھا میلاد کوئی ہے ساڑھے نصیبہ سے لکھا ہے نہیں مانگے نام منوسا تو واقع ہے بابا تو نون لکھ دے کنڈے چکے پیپلز پارٹی دے پیپل پارٹی دے پی ٹی آئی دے وجہ جی آجی جوید اختر کا میں جھنڈا چکیا ہے میٹنگ کارنر کیتی ہے کیوں جی بھئی آجی صاحب نے بڑی بنائی ہونی چاہی دی ہے خال نو آنکھے سوکے میرے کام پہ جائے وہ تھاڑے کرو پنچایت میں جناب فلانے اگنے نے ایم پی ہے ہر بندہ ایک اپنے کینڈیڈیٹ کا جھنڈا لا کے یہ امید رکھ جائے کہ میرے کام آئے گا سنیوں اسا دھور دے نوکرہ اسا بھی میلاد لگتا چک رہے ہیں یہ ساڑھا نبی خبر بھی ساڑھے کام آئے گا حشرت بھی ساڑھے کام آئے گا اے دنیا میں کام مان گے تے جتھے اے بھی کام نہیں آن گے وہ قبر ہے اوتھے بھی آمنہ دا لال کام آئے گا جتھے کوئی کام نہیں آئے گا آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جواب دے جائے گا اوتھے بھی اگر کام آئے گا تے
جیدہ اج ملاد دا جھنڈا چکے ہے جیدہ ملاد دے نعرے لائے نے جیدہ یا رسول اللہ لبیک دے نعرے لائے نے جے ملاد والے آقا دی خوشی دا اظہار کیتا ہے کی خیال ہے تو دنیا میں کسے نال چنگا کام کرے وہ تیرا بدلہ دے بھلاوے نا تے جڑا آمنہ دے لال دا ملاد مناوے میرا نبی انہوں بھول جائے گا چاس نہیں آئی یار کری سبحان اللہ دے بلکہ ذوق ہوئے میں ترجمہ نہ سنا دیا عزیز جناب والا نبی دا ملاد اس ورد المنہ نے ساڑھا نبی ساڑھے کم آئے گا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا یار پائی اپنوں میرا لگیا رماشہ تو اڑا بھی لے راز ہو گئے جڑا ملاد تو چڑھ دے منہ تھلے کر دے جڑے میرے آنے نے ملاد آلے ہوتے بولو نہیں یار ہے اللہ تو آٹی میری لمبی عمر کرے حضور فرماندے نے بندہ چنگا ہوئے جنہی عمر بھی لمبی ہوئے تو کام بھی چنگے ہو اللہ ساری عمر بھی لمبی کرے تو نماز پڑھن کی توفیق بھی دے چنگے کام کسی دا حق نہ ماریے بیٹیاں پہنا انہیں دا حق نہ ماریے کسی نو تنگ نہ کریے جے ملاد دا مقصد ہے ہمسایاں دا حق نہیں مارنا رشتہ داروں تنگ نہیں کرنا جناب حرام نہیں کھانا سود تو پرہیز زنا تو پرہیز شراب تو پرہیز کیونکہ ساڑھے ملاد والے آتا سان وہی حکم فرمایا اللہ تو علی میری عمر برکت پائے آخر زندگی ہے ٹکڑی تے ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے توجہ میرے پر رکھنی ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان دے فرما دے آمین کہہ چھڑو ملاد والے آقا کو وقت موت زیارت کران تے جدو جائیے نا قبر دے اندر فرشتے پوچھن من ربو کا اسیہ کی ربی اللہ جدو پوچھن ماں دینوں کا اسیہ کی دین یا اسلام جدو آکھن ماں کنتا تقول فی ہذا الرجل دس ہوئے دنیا دے اندر اے پیاری سونی صورت آلے دے متعلق کی کئی داسیں کہ فوراں ساڑی زبان تے آ جائے میں سجاتا تھا سرکار کی نہیں واجد بھائی کو اور پڑھے نہ پڑھے دوسری دلال کے پڑھنے میں ناظر جب نہیں پڑھنا مجھے لے کر لو میں تھوڑی بلاد مان لینی توجہ ہے نہیں اے تھوڑی میں تھوڑی کو تقریر سے پڑھا عبداللہ فقیر پورے پاکستان ہی بن جائے توجہ ہے نہیں میرے بات الحمدللہ یہ اپنی مسجد میں تھوڑا جاوڑا ترکیا ہے کہ جمعہ ہی پڑھا نہ ہو بہت چی بات ہے بولے کرو ذرا نہیں پڑھنا ہو تلے کر لو جڑے گھروں وعدہ کر کے آنے بختالی نال بھی ٹینشن نہیں لینی کہ تیرے سامنے واضح نہیں کرنی میری سامنے بھی ساں نہیں نکلنا وہ بھی منہ تھلے کر لو تے جڑے ویسے پکے نے جنہوں نے آمدہ نہیں ان بھی معافی ہے تے جڑا آیا نبی کا ملا ملاد سنا جڑا لنگر مدینے والے کا صدقہ کھاتا ہے وہ میرے نال مل کے اور نہ بھی ہوئے تے کامل اتنا ہی پڑھ چھڑے میں سجاتا تھا سرکار کی محفل بولو کیا کرنا ذرا ماحول بن جائے گا کیا کرنا بولو ذرا ماشاءاللہ کیا کرنا ذرا کھولا ذرا سبحان کھولا ذرا میں سجاتا تھا سرکار ذرا ماحول بن جائے گا محبت نہ ہو جائے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میرے رب نے مجھے جنتی کر دیا ذکر سرکار میں ہیں بڑی برکتیں مل گئی رفعتیں نعمتیں عظمتیں میں گناہگار تھا پھر بھی بخشا گیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا یہ بڑا پیارا شعر ہے آدھے سال ملاد علی دن تک یاد رہنا چاہیے لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا کرم ہے کہ نہیں میرے آقا دا پہلیاں امتاں گناہ کرن شکلہ بدل جان بغیر توبہ تو مر جائے روڑی تے سوڑو کفتے کھان دفنان دے قابل نہیں کوئی ایک گناہ دا جہاں تو میں چھڑیا ہوئے جناب کو ایک گناہ کرن تے شکلہ را بدلا دیندہ ہے ایتے عمر گناہ مجھ پہ گزر دیئے شکل تے شکل رنگ میں نہیں بدل دا اللہ فرماندہ ہے او اللہ میں توڑی گناہ گاری نو بیٹھا یا پاک محمد دی یاری نو بیٹھا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا اور مانگو اینا سن کے بولے تھے ہون میں پریشان رہوں گا میں پتہ نہیں کیسے بندہ نکال کی تھی ہے لمحہ لمحہ
مجھ پہ نبی کی عطا اور مانگو تو مانگو بھی مولا سے کیا یہ کم ہے ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے مزہ لو یا رسول اللہ کیا یہ کم ہے ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کو امتی کر دیا اللہ تعالیٰ یہودی نہیں بنایا اللہ یا رسول اچھی بات نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ یہودیاں دے گھر نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ عیسائیاں دے گھر نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ مرزائی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ سکھ تیز نہ بولے یہودی ہندو نہیں بنایا اللہ کا تیرے کتنا کرم ہے نبی رب کو سادہ نبی مانگ دے گئے نے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں آخری نبی دا امتی بنا دے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں آخری نبی دا امتی بنا دے 1,26,000 نبی دعاواں مانگ دے گئے رب انہاں نوں منگیا نہیں سادہ نبی دتا سانو پوچھنا کیوں میلاد منا دیو کیوں جھگڑے نہ دیو کیوں ڈرائنگ کی دیئے کیوں فیصلہ خالی تاریخ محبوب سامنے اے معزز مہمان کیوں آئے بیٹھے نے اے نبی دے غلام کاروبار چھوڑ کے رشتے دار چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے اپنی مصروفیت ترک کر کے اللہ دے گھر جا کے بیٹھے نے وجہ کی ہے کہ اے تے زمانے نو دسنے مولا تیرا کرم ہے تو سانو شانہ والا نبی عطا فرمایا ہے ایسا گناہگار منگیا بھی کوئی نہیں بن منگیا بتا کر چھڑیا ہے پھر نجبا دیتا ہے جدو پیدا ہویا ہے پیدا ہوندے ہیں حضرت آمنہ فرما دیا نے حضور نے جناب وہ جدو دنیا دے اندر جلوہ کری فرمائیے میں عجیب معاملات ویکھے نے میرے آقا علیہ السلام دا جسم مبارک صاف ہے طیب طاہر معطر معمر حضور جدو دنیا تے آئے کسی قسم دی قابل نفرت شہر بدن تے کوئی نہیں جدو میرا نبی آئے ختنہ مبارک بھی ہو چکے آئے آپ مبارک پکڑ چکی ہے اکھا میں سرمن بھی پایا ہویا ہے جناب وہ سر مبارک تے تیل بھی لگے ہویا ہے جسم تے خوشبوان دے چھپے پیاں دینے جدو سونا آیا دنیا تے قدم رکھے آئے غیر تو کپڑا آیا آپ کا جسم مبارک دھام دیتا گیا حضرت آمنہ فرمانیاں نے عجیب مندر تکے آئے اگر منٹ نہیں گزریا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے جب تشہد کے اندر بندہ پہندا ہے کہ بیٹھ کے میرے نبی نے آہستہ آہستہ اپنی جبین نیاز اے جناب والا سجدہ کرنا شروع کیتا ہے زمین سے جھکانا شروع کیتا ہے جب سر مبارک زمین تے لگ گیا جو بندہ سجدہ کرنا ہے حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں عجیب منظر ویکھے آئے میرے نبی دے ہونٹ پہ ہل لینے ہوش پر کہانے ہوں میں نبی پاک دے دے نال اپنے جدو کن لائے کہ میرے کنہ دے اندر آواز پئی آندی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی حضور آئے امتی یاد میرے نبی دا بچپن امتی یاد نبی دی جوانی امتی یاد میرا نبی ایک والا مکانہ تے گیا ہے اللہ نال ملاقات کرن اوتھے بھی امتی یاد حضور واپس آئے نے امت پھر بھی یاد نبی گھر وچ ہوئے امتی یاد نبی بازار وچ ہوئے امتی یاد نبی صبر چوے امت یاد نبی حضر چوے امت یاد اور میرا نبی ہر امت نو یاد رکھنا ہے کہ جدو میرے نبی دا وصال ہویا ہے کہ غسل دین والا کون ہے نبی دا ویر سنیاں دا پیر تاجدار حلت آئے مولا مشکل کشا ہے شیر خدا ہے آپ فرماندے نے میں سرکار نو غسل مبارک دیتا ہے جدو نبی نو غسل دیتا ہے میں نے کیا میرے نبی دے ہونٹ پہ ہلدے نے حضور دنیا تو جا چکے نے روح مبارک رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو چکی ہے اگر مولا علی فرماندے نے نبی دے ہونٹ پہ ہلدے نے کہ آواز پئی آندی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی او میرا نبی غار چوے امتی یاد اج مزار وچ تے تابی امتی یاد او جڑا غلاماں نوں نہیں بھولیا غلام جے نبی دا میلاد بھول سکدے نے علی دے منن والے نعرہ انہاں دے نعرہ رسالت نعرہ ہے نعرہ حوصلہ ہن میں نعرہ لانا تے اپنے پرائے دا ایتھے بن بڑی نعرہ تحقیق حق جان
بات سبحان میں کہا بابا سانو اور ملاد واسطے دلیلہ دے دی لوڑی کوئی نہیں اسی بغیر دلیل تو اپنے نبی دا ملاد بنا اچھی بات نہ اللہ فرماندہ ہے پیارے ابراہیم پتھر تو قدم نہیں لانا پہلے مزدوری مانگ جب تو مزدوری مانگ لئی اللہ تو مسال ہے مخانہ کعبہ دی زیارت کرا اولی بولے تو اللہ جان دا ارادہ کوئی ہے کہ بلائی پڑی ہے اللہ لے جائے حضور دے صدقے بار بار لے جائے ہزار بار لے جائے حاجی صاحبان کہنے پوچھو انہوں نے بولو میں بھی جب فقیر گیا چنگا احرام بننا ہوندہ ہے سامان اٹھا میرا حق تو نہیں کہہ ویسے دیکھ لو بندہ پھر حکومت ہے لگن وغیرہ بھی یا کو دے رہا کہ چلنے ہیں جدو بندہ احرام بن کے نائی سمجھو جانا نا مطافت جیویں ہی طواف شروع کیتا یہ میرے اجرس پر تو بڑا بڑا کراس ہوئے سے گرین لائٹ تو دیکھ بڑا سونا جب گنبد نظر ہوتا ہے کام کو تو بڑا ہوئے بڑا پیارا ویڈیو بھی چنی ہے نا جو خانہ کا بلائی میں بڑا سوچی سے ابھی ایتھے گنبد ایتھے کمپنی گنبد رہن نہیں دے وہ ایتھے گنبد آنے دشمن نے ایتھے گنبد رہن نہیں دے ایک بندہ میں رکھاڑ لگا سی بڑے پرانے ہیں تسی یا رسول اللہ کھنا لو نا ایک بریل بھی تسی 100 سال دے میں کہا تسی ادھر سی بڑے پرانے میں کہا چونکہ پر بڑے پرانے میں کہا چلو تسی ڈاڑے پرانے یہ سرکار سے زمانے دے میں کہا چلو ہونے فیصلہ کر لینے پرانا کون ہے میں کہا چلو تسی تو پرانے ہو اسی تے 100-150 سال پہلے دے یہ 1000 سال ہو گئے نے داتا صاحب دے مزار تے گنبد بنے ہیں تو سب بڑھو چاہ سنی آئی آل میں کہ بابا فرید مزار تے گنبد بنے دوسرا بنوایا کہنا نہیں میں کہ ساڑھے پیر صاحب کہتے ہیں شان بھی اچھا تے مدار بھی اچھا اے شاہ نکل عالم نوری حضوری تے مزار تے گنبد دوسرا بنوایا کہنا نہیں میں کہ موسیٰ پاک شہید کہنا نہیں میں کہ غوث پاک تے مزار تے گنبد کہنا اسی نہیں بنوایا میں کہ خادم معلوم کشتیر میری تے مزار تے گنبد کہنا اسی نہیں بنوایا میں کہ مولا علی تے مزار تے گنبد دوسرا بنوایا کہنا نہیں میں کہ امام حسن دا روضہ دوسرا بنوایا کہنا نہیں میں کہ میرے نبی تے گنبد روضے تے دوسرا بنوایا کہتا نہیں میں کہ کیوں اگر ایسے تے گنبد رہن نہیں دیں ایسے تے گنبد تو ہونا لیا تو میں کہ دو نمبر فیصلہ آپ کر لے اے بڑھونا لے پہلے لے میں یا ڈھونا لے پہلے لے میں ایک بندے نو پوچھا میں کہنا جڑا گنبد ہے ایک کسی نبی دا مزار ہے کہنا نہیں توبہ توبہ میں کہ کسی صحابی دا مزار ہے کہنا نہیں میں کہ کسی ولی دا مزار ہے کہنا نہیں میں کہ ساڑھے پاس ایک گنبد نبیاں دا مزار تے ولیاں دا مزار تے صحابہ یہ نہ نبی دا مزار ہے نہ ولی دا مزار ہے نہ کسی صحابی دا مزار ہے ایتھے گنبد کہن لگا ربی تے دسنا چاہتا ہے اے ایسے نے جڑے نبی دے صحابہ اہل بیت دے امام حسن دا روضہ نہ گرایا سیدہ کائنات دا روضہ جنت البقیع انہاں لشتیاں گرایا حضور دے صحابہ دے مزارات تے بلڈوزر انہاں پھروائے نے جناب والا جدوں دے آئے نے انہاں بربادی کیتی ہے نا اے تے جناب گنبد رہ نہیں دیندے تے میں کہ ایتھے کہن لگا رب اے تے دسنا چاہتا ہے رب اے تے دسنا چاہتا ہے تساں میرے نبی دی آل نبی دے صحابہ دے مزاراں تے تساں گنبد برداشت نہیں کیتا جے تواڈے کولو نبی دے قدم تے نشان تے میں گنبد نہ بنواواں مینوں رب بنا کے گا میں کہ کی مطلب کہن لگا جناب ایتھے گنبد کسے مزار تے نہیں میں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام دا قدم دا نشان ہے میں نتیجہ کرنا ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا ایتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان ہے میں کہ پھر اخیر جدو ابراہیم علیہ السلام میں کہ ابراہیم دے قدم دا نشان ہے باقی نبیوں دے قدم دا نشان نہیں تے ابراہیم دا بھی کو قدم دا نشان ہے باقی ساری عمر ہو تورے کوئی نہیں اخیر نہیں یہ بھی خاص وجہ ہے میں کہا خاص وجہ کی ہے آخر ڈگا وجہ ہے اس پتھر پہ کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کعبہ تے کعبہ جدو گیا بن تے ابراہیم نے ایتھے کھلو کے اللہ کو لو میرے نبی دے میلاد دی دعا مانگی گے جدو نتیجہ نکلے بولنے سے وقیلی نہ کرنا سمجھدار بندے بیٹھے ہو میں اپنی گل کا ذمہ دار ہوں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں کل بھی جواب دے ہاں آج بھی جواب دے ہاں تے جے گل پکی ہوئے تے سنی پھر کے سبحان اللہ کے جملہ سننا کہنے لگے ایتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم تے نشان کیوں ہے میں کہا کیوں اگر اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم نے رب کرو میرے نبی دے میلاد دی دعا مانگی ہے یا اللہ رسول بھیج دے اور میلاد ہی ہوتا ہے نا یا اللہ حضور دے عمدہ دے کرے نا یا اللہ رسول بھیج دے فرمایا اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے رب کرو میرے نبی دے میلاد دی دعا مانگی اللہ
اللہ نو وہ جگہ ایک پسند آئیے جتھے میلاد دی صرف گل ہوئے اللہ نو جگہ ڈاڈی پسند ہوتی ہے اللہ نے وہ جگہ جناب والا یادگار بنائی وہ تے ابراہیم نے قدم دا نشان چکوایا وہ تو پتھر چکوایا کعبے میں دفنایا وہ تے گنبد بنایا تے قیامت تک فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى ایسے نماز پڑھنی ہے مولا کیوں فرمایا نہیں تے دسنا یہ ایک عام پتھر نہیں پتھر صفا مروا بھی ہے پتھر حجر اسود بھی ہے پتھر اور بھی نہیں پر ایسے سجدہ اس واسطے میں اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم نے میرے کرو میرے یار دے میلاد دی گل کیتی ہے میلاد دی دعا منگی ہے میں قیامت تک دسنا چاہنا وہ جتھے میرے نبی دے میلاد دی گل ہوئے میں رب نو وہ جگہ بڑی پسند ہے ہن نہ بولے تے دکھ لگنا ہے وہ جڑے پتھر تے ابراہیم کھلو کے میرے نبی دے میلاد دی دعا منگن اللہ قیامت تک وہ میلاد والا پتھر نہیں بھولتا تے جڑا نبی دا غلام نبی دا میلاد منائے میرا رب اونوں کیویں بھول جائے گا اچھی بات نہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حکیم بھائی ہمارا بڑا کھڑے دے توجہ ہے اسی تے بابا گیت بھی گانے نے تے حضور دے گانے سبحان اللہ کیوں نبی کہندے نے یا اللہ سانو رسول دے اللہ سانو میرا منگیا دیتا ہے تے پھر میں جناب والا اللہ دی زبان دے اندر ترجمہ کراں گا ساڈا تے عقیدہ زندگی تے ہی گانے نے سب سے اعلی ہمارا نبی بڑا کوئی نہیں ارادہ پڑھن دا بھائی اور مندے ہو سارے مندے ہو سارے مندے نہیں تے آکھو نہ ساڈا نبی آ تے باں کھڑی کر کے کہہ رہا سب سے اعلی ہمارا یا اللہ جڑا پڑے حضور دے روضے دی حاضری نصیب ہو جائے سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ایک دفعہ سچی بات کھڑی کر کے اللہ کرے قیامت تک تیری نسل میں گلولا نولا نہ جمنے اونچی آواز یاد پڑھ قیامت تک کو گنگا نہ جمنے سارے بابا دے بلندہ کھونا سب سے اعلیٰ مدہ نہیں یاد رہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اچھی بات میں سبحان اللہ ہم ایک پیغام دینے میلاد مناؤ لیکن سنیاں بدنام نہیں کرنا اسی اپنا مسلک بدنام نہیں ہوں دینا ایک کئی بندے جنہیں میلاد اعلان آئے گی بیبیاں کرو نہیں کر پہنی ہیں سجاوٹ رہے کھڑے میلاد لیاقت بیبیاں عزت دینا ہے بولو عورت کی معاشرے وچ مقام سے جو حضور آئے ہیں عورت تذلیل دا شکار سی ذلت دا شکار سی بیٹیاں جلدیاں مار دیتیاں جانیاں میریاں بہناں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں انہاں نوں یہ پیغام جانا چاہیے کہ اسی یہودیاں نہیں اسی عیسائیاں دے گھر نہیں جمیاں اسی حضور دے غلاماں دے گھر جمنے کون دسی آخریاں کہ اسی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ قابل اکملہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں منن والیاں میریاں بہناں بیٹیاں پیغام ہے سیدہ کائنات کو منن والیاں دے تے پھر سن دو سیدہ کائنات دا واو تے صورت بھی نہیں تکیا مولا علی پاک کے پھر گل مولا علی دی آ گئی ہے تو مجھے پتہ نہیں برداشت کرنے ہوگا نہیں کرنے بولیا کرو اللہ سبحانہ مولا علی پاک کے بدن روح کی بارگاہ تو لیٹ آئے کار سید عطا پاک نے پوچھا آج کیوں لیٹ آئے ہو انہاں عرض کی حضرت مولا علی فرمایا آج ایک
مسئلہ چھڑ پیا سی تے وہ مسئلہ تھوڑا جا تخیر ہو گئی گل آئی گئی ہو گئی اگلے دن پھر حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے تے گل کو مسئلہ پوچھیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دسو عورت واسطے بہترین چیز کی ہے عورت واسطے بہترین عمل کی ہے سارے چپ نبی پاک فرمایا علی ذرا میری بیٹی تو پوچھ کے آ نظر جدو آنا مولا علی کار تے مولا علی پاک نے سجدہ کائنات میں فرمایا نبی پاک پوچھے دس عورت واسطے بہترین عمل کیے تے سجدہ کائنات نے فرمایا سنو جا کے نہ ابا جی نوں پیغام دینا عورت واسطے بہترین عمل ہے کہ نہ او کسے نوں ویکھے تے نہ کوئی اونوں ویکھے او بولو یاد کرا نہ او کسے نوں ویکھے تے نہ کوئی اونوں ویکھے تے سیدہ زہرا پاک تو پوچھا بہترین عبادت فرمایا عورت واسطے بہترین عبادت ہے ویڑے وچ نماز نہ پڑھے بلکہ سین وچ برآمدے وچ اس کو کے کمرے کو کے کو خاص کمرہ ہوئے آئے آئے اور کی لاج کرا اتنے تے بیویاں ساؤنڈ بھی نال چکی پردیاں نے ناراض ہو گئے میری گل تے بھائی صاحب اسی گلی ملے رہندے ہیں ہن تے بیویاں اپنا سیٹ اپ بھی نال چکیا ہوندا ہے میں مدینے چلی گیا میں کہ مدینے والے تم سدے ہی کوئی نہیں تیرے کرتوت نہیں ہاں عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کا مطلب ہے چھپاؤن دی جگہ چھپاؤن دی چیز عورت دی آواز بھی غیر محرم نہ سننا ایتے نبی نے اپنا میلاد شروع کیتا ہوندا ہے جڑے میلاد اس طرح کراندے نے کوئی سبب کوئی نہیں سیدھی جی گل لے اسی گل اور کرنی ہے جدوں کھائی دا حضور دا تے گیت بھی حضور دے گانے گا ہاں دیکھو شرن جائے دے بھائیاں نے پردہ بیٹھن آواز سن رہی ہیں ایک حضور دا ذکر ہے حضور دا میلاد ہے مسئلے مسائل ہیں لیکن اے نہیں کہ عورت خود بولے تے اودی آواز کوئی اور سنے ناراض ہو گئے میری گل تے 12 رات سارے نکل پیندیاں نے جناب ایک 14 اگست دی چڑیاں لگیاں ہوئیاں نے میلاد والیاں نے ہاں یہ 14 اگست دی چڑیاں نہیں سارے اٹھ کے ٹر پو ہیں یہ ساڈا بھی حق بندا ہے اسی بھی اپنی بہناں نوں بیٹیاں نوں تبلیغ کری تسی پتہ نہیں کیڑی جنت جانا چاہندے میں جنت دی گل کرنا مولا حسین دا جو سردار اوتھے وہی جائے گا جڑا حسین پاک نے اچھے قدم پہ چلے 72 شہید ہو گئے نے 72 شہید ہوئے نے پر بیویاں دا پردہ نہیں گیا ایتے سکون نے امن ہے پردہ پھر بھی کوئی نہیں ہے اس واسطے گانے باجے ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں بے پردگی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں میلاد مناؤ گھر چ سکون نال بیٹھ کے بند کمرہ ہوے جناب باوضو بیٹھیاں ہون بیبییاں تے اسی بھی جدوں جلوس وچ نکلنا ہے تے لنگر تے گھر بھی حضور دا صدقہ ہی کھانے ہاں او 12 وچ نکلو نا تے دسنا نہ کسے پوے کہ یار مسلمان نے ذرا کردار دس یار ایڈے چنگے ایڈے بات ایڈے سر چکے ہوئے انہیں درود پڑھدے ہوئے انہیں نبی دے نام تے دیوانے نکلے نے اے کوئی اور نہیں ہو سکدے آخری نبی دے امت ہی ہو سکدے صحبت چنگے بندے بھی یار توجہ ہے نہیں میرے آپ کو میں ذرا سلطان باو دی زبان وچ میں ترجمہ سنا پیڑیاں دی صحبت وچ چنگی نہیں ہوندی آپ والا سلطان بڑی سونی گل کرنا ہے آپ فرماندے نے فرمایا نال کو سنگی اوے سنگی نہ کریے اتے کل نو لاج نہ
پیغام بھی ہونا چاہیے میلاد مصطفیٰ مناؤ پیغام مصطفیٰ اپناؤ ہونے کو لوگوں تسی بھائی میلاد مناؤ پیغام اپناؤ میلاد کا مقصد کی ہے ایسا میلاد منانا ہے تے جدو حضور کی شانہ سنو گے دل اچھ محبت پیدا ہوئے گی پھر پتہ لگے گا ساڑھے نبی کیڑی شہد کو روکے ہے تے کیڑی شہد کو حکم دیتا ہے میلاد منانا ہے حضور نماز چھڑی ہے بولو آپ انگتے پڑی اللہ ماشاء ہے ہونے کو 10 بندے 10 نماز پڑھ دے ہوں ایک نہیں بے نمازی ہوئے وہ ایک دن ہو سب سارے اندر پہی دیئے تھے جتے پورا ٹمبر ہی نہ پڑے آج تیرے کو فیس بک واسطے ٹائم ہے یوٹیوب واسطے ٹائم ہے واٹس ایپ واسطے ٹائم ہے میسنجر واسطے ٹائم ہے رات نو 2 بجے تک ساڑھے منڈے اسی جو سر ایسا جلوائی در پروگرامہ کو یقین کرو چنگے پلے منڈے بار پڑھے ہیں پر بیٹھے ہیں میں منڈے انگرہ میں دیکھ لے نہ دیکھے اور لگی ہوئی ایسا ہی آگے کرنا رات 2 بجے جب پروگرام کو آئی در کہنا کوئی تو ساڑھے آگے چیز بول گیا اچھا بولو درہ سبحان رات 2 بجے آئی ہے نا کھڑے آتے منڈے موبائل لے کے بیٹھے ہیں جب تک بیٹری مکڑی نہیں ہو تک جان چھکڑی بیٹری مکڑی نہیں تے جان ہے چھکڑی نہیں تے جب منڈا رات نو فلمہ ویک کے ڈرامے ویک کے اللہ ماشاء اللہ کسی بندے دا موبائل پاک ہو اور نہیں بول رہا تھا ایک بندہ کہنے لگا مفتی صاحب دعا کرو انڈیا کشمیر کو نکل جائے میں کہا پہ کر رہی ہیں دعا پہلے انڈیا موبائل سے دکھان تیرے موبائل فلمہ انڈیا دیا ڈرامے انڈیا دے ڈائیلاگ انڈیا دے تیرے گھر دا کلچر انڈیا دا اے بیڑی مہندی علی رسم میں سیدہ زیادہ بات دی اے کڑیاں منڈے کٹھے نچن لگے ہوندے نے اے حضرت عائشہ دا حکم ہے خالہ دا منڈا کیڑا پردہ ہے اے پھپھا دا منڈا میں کہ ڈوب مری میں کوئی پردہ ہے باہر کا جب بیٹی نکلنی ہے پردہ کر کے نکلنی ہے بے دڑک کے خالہ دا منڈا ہی اندر لگتا ہے نا پھپھا دا منڈا ہی بغیر جانے تو اندر آتا ہے پھپھا بھی آکڑی ہوتی ہے لیکن میرے منڈے میں اندر نہیں بٹا تیری منی ہے زور دی منی بولو یار میں غفلت کر پیدا کرنا باہر کے اندر ماحول نہیں ہے نبی پاک دی حدیث ہے بیٹی والے ہوئے باپ کو اجازت نہیں تو میرے باپ بیٹی کر لے رہے ہاں بہن اور بھائی کو اجازت نہیں کر لیا کمرے سے میں حدیث ہے ایک مذاق نہیں باپ اور بیٹی کو اجازت نہیں کر لیا بھائی بہن نہ کر لیا کرنے اجازت نہیں شریعت ایٹا سخت حکم دے دی کہ آپ امام نے تصریح اخبار پڑھ دے ہو کیا اے واقعات نہیں ہو رہے میں کہنی گلا کو نہ میری بہناں بیٹیاں سن رہی ہیں کیا اے واقعات نہیں ہو رہے چاچا بھتیجی نہ ماما پانجی نہ ایسے اللہ کا یاد باللہ کیسے گناہ جب حضور دی شریعت اور روگردانی کرو گے بھلے تھے ہاں رات ہو گئے ہوئی جاؤ کوئی گالی میں گل کرنی ہے نا گھر دے اندر اسلامی ماحول لے کے آؤ میراث والے آقا دا پیغام ہے جدوں گندیاں فلماں ڈرامے ویکھ کے تے بندہ سونے تے صبح خواب وچ پھر کوئی حضور تے نہیں آنا او زرداری آئے گا ہاں اے تے ہستیاں یا سکنیاں نے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدا سونے او دے خواب دے اندر داتا علی حلوے نہیں آئے گا او دے خواب دے اندر بابا فرید آئے گا او دے خواب دے اندر غراریہ زمان آئے گا ہاں جب صبح دی نماز نہیں پڑھنی برکت کر کے تو پہلے ایک بندہ کماندا پورا ٹبر کھاندا پوری پے جاندی ہن پورا ٹبر کھانا دے پوری نہیں پیندی کیوں جب رزق دا بنڈن دا ٹائم ہے نبی پاک دی حدیث ہے اور اسی ذکر دے آدھے کرنے ہوں نال دی گل بھی سن لے حضور صبح صبح اٹھ کے اذان جو بلال پاک اذان دے دے نبی پاک سیدہ زہرا دا بوا کھڑکانے فرمایا اٹھ اللہ تو رزق لے لے اپنا حصہ لے رب وانڈ دے صبح صادق کو لے کے سورج نکلن دے 20 منٹ بعد تک اللہ رزق وانڈدا ہے اے لین دا ٹائم ہے جدوں دین دا ٹائم ہودا ہوندا اسی ستے ہوندے ہاں ساڈی تے مارکیٹ دی 12 بجے کھلدی ہے برکت کتھوں ساڈی راتاں جاگنیاں نے رات اللہ نے سون واسطے بنائی ہے ساڈی تے مارکیٹ صبح 10 12 بجے کھلدی ہے کئی بندے سامنے یورپ دی مثالاں دیندے نے میں کہنا دا کلچر تے چیک کر مسلمان اسیاں عمل وہ پہ کر دے او راتی سوندے تے صبح جناب وہ اپنے کاروبار شروع کر دے تے ساڈی آنکھی نہیں کھلدی ہیں اسی ساڑھے جو ہر بندہ دوجہ نو ٹھیک کرنے چکرہ جی آپ کوئی نہیں ہوندہ اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان آلے ہو اسلام وچ پورے پورے داخل ہم تو سے بولتا مولوی صاحب اسی نے جنت جانا سی انہیں پوڑی لاؤ دے تو چاہتے ہیں تو سے تبلیغ شروع کر لیں
کملیا اے تبلیغ اے ملاد آخری شیر میاں صاحب زبان نے سنا کے گل مقامہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر مومیا سنت ہو جا یک درگیر محکم گیر بندہ ہوا ہی کو پھڑے تے مضبوطی نال پکڑے رنگ مدینے والے دا تیرے تے نظر ہونا چاہیے تے میاں صاحب نے بڑی سوڑی گل کی تھی آخری شیر میں لطف آئے گا نتیجہ گفتگو درد بیان کرنا فرمایا اونو کدینا بھائی اونو کدینا کوئی ماہی ملیا تے جڑا دو گھراں دا سانجا اکو پاسا رکھ لے ہیرے کوئی آکھیڑے سلام زہرہ تے کھیڑے بھی نراز نہ باہر نکلو تے شیطان راضی مسیدے بڑھو تے رحمان راضی نا مسلمان جتھے ہوئے رحمان کو یاد ہی اکو پاسا رکھ لے ہیرے او یا کھیڑے یا نہ جاؤ بے غیرتی دی یاری نانو اتے سنگ ستے دا چنگا کوئی یارا ساتھ سروں دا چنگاؤ تے میاں صاحب گڑھ پڑی گل کی تھی آپ فرمایا لکھ ٹکران دی لکھ ٹکران دی بوڑی کریے اتے اند کدے نہیں لگ دے وہ لکھ گنجران دی سیوا کریے او کدے نہیں رجی دے آخری شیر فرمایا چنگی مندی مسیدے بیٹھا کعبے والے پاس منہ کانڈے اللہ دی ذات جان دی پروگرام کل دس جوید اختر بھائی نے بڑی محبت نال میں آپ کو جمعے دا ٹائم لیا دینا فرمایا میں بڑی مصروفیت الحمدللہ دینے چار رہتا ہے میں فرما سفر پنڈی تو لے کے الحمدللہ او سمت کونے تک جائی دے سفر تھکاوٹ نیند پوری انہوں نے فرمایا آدھی تاریخ اپنی سفر مدینہ میں ہفتہ تو کر لیں تو میری ایک عادت ہے بھئی لائیے تو جوڑنے والی اور پھر بندہ ہر دن مت لگے تو پھر آتے جسے ہوا کرنے ساڑھے ملاد دیتے نہیں آئے تو میں ایک پروگرام آجدہ بڑا ایک میرے شکر دیتا ہوئے رسیدے بڑا تکڑا پروگرام سے میں کہنے یار میں تیرے کو نہیں آنا میری اپنی مسیدے پروگرام ہے ایک محبت والے میں سجا تے میں محبت نہ لایا تے تو انہوں میں دسنا چاہنا کہ میں جمعے دی تقریر پہلی گئی تھی توجہ ہے جی بہرو الحمدللہ 12-25 کا بیان الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے ایک 10 تک بیان ہو جاتا ہے میں ایک منٹ بھی ضائع کرنے والا خطیب نہیں ملتان پورا پھر لو جی عائشہ بھی بیٹھے نے سارے خطیبان اس بندے نے ماشاءاللہ انہوں نے پوچھ لینا پورا ملتان پھر لو جے الحمدللہ تحدیث نعمت طور تے اللہ دا میرے کرم ہے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کوئی تکبر غرور نہیں ہے سب واللہ عبداللہ صرف تحدیث صرف تینوں احساس دلان واسطے کہ میں تھوڑا مرکز نہیں دیکھے بہت بڑی بڑی دو کنالہ دی مسجد ہے مسجد چھوٹی ہے پر بندیاں دا دل بڑھا ہے دوسری بات ملتان پھر لے جیس کیٹاگری دا خطیب تنو لبے دے اٹھے پڑھ لیتا ہے تے جتنے ملے چاہے تو دو ٹائم نام ہے جار میرا چیلنج جا میں کوئی انوار لوگ کی ڈگری نہیں میں انوار لوگ دا استاد میں جامعہ انوار لوگ دا استاد میرے شگرد انوار لوگ پڑھا رہے ہیں اللہ نے مناظران رام کے دیتا ہے رب نے آواز تو ہی نوازے آئے الحمدللہ عقیدے دا بھی بغیرت نہیں اتھے بھی بڑی اللہ غیرت ڈاڑی دیتی صحابہ نا بھی ذکر ہوتا ہے یا لگنا تو بھی ذکر ہوتا ہے پھر بجی کو میں وقت بے کے کہتے ہیں ہونے فلانا موضوع سنا میں نہیں آکھوں گا میں کتاب کھول نہیں ہے غزالی زمانہ کرو بڑا اچھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آئی سب کہنے آئے تو سنے بان ساڑھا پڑھا ہوا ہے تُسے اینا دنوں ایک جملہ فرمایا تو ساڑھے فیملی ممبر میں آگے جائے آپ کہتے میں پورا اترام گئے وہاں کوئی راز ہے وہ بولو درہ سبحان اللہ جی اللہ آخری شیر ہے
پھر آپ سلام پڑھنے میاں صاحب فرماتے نے فرمایا چنگی بندی وہ چنگی بندی سجنا اصل پرید جینا نعرہ سناؤ دل خوش ہو گئے کارتا بھی میں آپ کو نعرہ رسالت اچھا عمران چاندہ کو نعرہ لایا ہوتا خوش ہونا سے کہ نہیں بولو جنواز شریف لایا ہوتا اچھا پتر انہوں نے کہنا ساڑھے نعرے لگتے تیرا ایڈا بھی مان کمزور ہے تو نعرہ لگا دے حضور خوش نہیں ہونے اچھا کہ نعرہ رسالت بہت حضور دلان کے تریہ مسئلہ دنیا جمن بہت حضور دلان کے قبر تنبیق کے واسطے بولے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ احباب محبت نہ لائے دلی دعا ہے آئی صاحب سے وجہ تو گفتگو قیدر کی ہوئی اصلاح ہوئی میرا ایمان ہے بڑے ہیں ماشاءاللہ قبلے درست ہو گئے ہوں گے اللہ ساری محفل کا ثواب آپ نے والد محترم قبلہ بزرگ حاجی عطا محمد صاحب آپ کے بھائی حاجی اشرف صاحب سے عطا فرمائے اللہ اس فیملی میں سلامت رکھے اہندہ مصیبتہ تو بچائے یہ ماشاءاللہ سونے جینا میں جڑے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ محبت ہمیشہ چاہنے دے سلام پڑھ دیجئے مصطفیٰ